ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا ایرانی عوام نے جس طرح جواب دیا ہے پوری دنیا حیران رہ گئی۔ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، ٹائم مکمل ہو گیا ہے اور اس کے بعد آج رات پورے ایران کو تباہ کر دیا جائے گا، ہزاروں سال پرانی تہذیب کو مٹا دیا جائے گا۔ اور ٹرمپ کی دھمکی سامنے آ جانے کے بعد لاکھوں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل جاتی ہے، تمام شہروں کو گھیر لیتی ہے۔ جن جن مقامات پر حملہ کرنے کی امریکہ نے دھمکی دی تھی ان تمام مقامات کے باہر ہیومن چین بنا کر ایرانی عوام کھڑی ہو گئی ہے اور دنیا حیران تھی کہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو دھمکیوں کے سامنے ڈرنے کے بجائے، گھر میں ٹھہرنے کے بجائے یا چھپ کر زندگی گزارنے کے بجائے کھلے آسمان میں امریکی حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ دنیا بھر کے دیشوں نے، خاص طور پر ان ممالک نے جن پر حملے کا اندیشہ ہے، جن پر جوابی حملہ کیا جا سکتا ہے، انہوں نے اپنے تمام شہریوں کو یہ آدیش دیا ہے، ان کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، باہر نہ نکلے، شاپنگ مال میں نہ جائے، سفر نہ کرے، اور ایران کے عوام سڑکوں پر آ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لگاتار دھمکی دی اور امریکی صدر ٹرمپ کی آخری دھمکی تھی کہ منگل کے دن رات کے 8 بجے سے پہلے اگر ایران نے ابنائے ہرمز کو اوپن نہیں کیا اور امریکہ کی شرطوں کو مانتے ہوئے ایران نے اگر سیز فائر کا فیصلہ نہیں کیا تو امریکہ ایران پر ایسا حملہ کرے گا جس حملے کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور جب یہ ڈیڈ لائن پوری ہو رہی تھی تب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ کر کے کہا کہ آج رات پوری تہذیب مٹ جائے گی اور دوبارہ یہ تہذیب زندہ نہیں ہو پائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی آ جانے کے بعد پوری دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔ دنیا کے کئی لوگوں نے یہ بولنا شروع کر دیا، اس پر بحث ہونے لگی کہ کیا امریکہ ایک بار پھر نیوکلیئر بم ایران پر مارنے جا رہا ہے، کیا وہ ایٹمی توانائی سے حملہ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ پوری تاریخ میں، پوری دنیا میں امریکہ واحد ایسا ملک ہے جس نے اپنے دشمن کو سبق سکھانے کے لیے یا اپنے دشمن کو گھٹنوں پر ٹیکنے کے لیے اس نے ایٹم بم کا استعمال کیا ہے۔ اور ایٹم بم امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پر ایک ساتھ گرایا تھا۔ 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اسی ایٹم بم کے استعمال کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کا خاتمہ ہوا۔ تو اب دنیا بھر کی میڈیا میں یہی بحث ہونے لگی کہ کیا امریکہ ایٹم بم گرائے گا ایران پر۔ الجزیرہ نے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کا جب انٹرویو کیا تو یہ سوال بھی پوچھ دیا کیرولین سے کہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر ایٹم بم گرانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ تو وائٹ ہاؤس کی سیکریٹری کا جواب تھا، اس بارے میں مجھے نہیں پتا، ٹرمپ ہی جانتے ہیں کہ انہیں کیا قدم اٹھانا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے آفیشیلی یہ بھی کہا گیا کہ ایٹم بم گرانے کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا ہے، ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کی جو دھمکی تھی انتہائی خطرناک کہ آج رات ایک پوری تہذیب مٹ جائے گی جسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا لیکن شاید ایسا ہی ہوگا۔ تاہم اب ہمارے پاس ایران میں مکمل تباہ شدہ حکومت اور مختلف دانا اور کم انتہا پسند دماغ ہیں، تو شاید کچھ زبردست اور انقلابی عمل دیکھنے میں آ جائے۔ ٹرمپ کی خطرناک دھمکی تھی اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایران کی جو عوام ہے وہ تہران میں پاور پلانٹس کے باہر پہنچ جاتی ہے، اصفہان میں جہاں پاور پلانٹس ہے اس کے باہر ایرانی عوام پہنچ جاتی ہے، تبریز میں جو پاور پلانٹس ہے اس کے باہر انسانی عوام پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ایران کے بو شہر میں جو نیوکلیئر سائٹ ہے وہاں پر ایرانی عوام پہنچ جاتی ہے۔ ایران میں بہت سارے جو اوور برج بنے ہوئے ہیں، جو پل بنے ہوئے ہیں، ان پلوں پر ایرانی عوام پہنچ جاتی ہے اور ان پلوں پر بھی ایرانی عوام چین بنا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایران کے جھنڈے کو پورے برج پر، پل پر لہرایا جاتا ہے۔ آپ یہ منظرنامہ دیکھیے، سین دیکھیے۔ مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، صنعت برق کشور مایه افتخار ما، صنعت برق کشور مایه افتخار ما.
صحن امام رضایی ایران ذوالفقار ایران عاشورا ای میهن خدایی الله اکبر الله اکبر بگو الله اکبر الله اکبر حیدر 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 کی دست از اولاد علی برداریم ما تکیه گهی همچون مادر داریم پیش روی من هزار دشمن با بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عجیب چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایران میں یہ ماحول ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں، تو یہاں پر ایک سبیل لگائی گئی ہے. سبیل میں کچھ بچے لوگ پوسٹر لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اس پوسٹر میں فارسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو یا کوئی چیز کی ضرورت ہو تو آپ لوگ اس سبیل میں آ سکتے ہیں. یہ سبیل والے آپ کی مشکلوں کو حل کریں گے. یہ سبیل والے آپ کی مشکلوں کو حل کریں گے. یہ ایکتا اور یہ یونٹی ہے جو ہمیشہ ظالموں کے سامنے جب لوگ یونائٹ ہو جاتے ہیں تب ظالم ٹک نہیں سکتے. یہ محبت، یہ جذبہ، یہ ایثار، یہ قربانی یہاں سے ہمیں سیکھنا ہے اور ایک ایسی دنیا بنانی ہے انشاءاللہ جو محبت کی دنیا ہو. اللہ اکبر. اور آپ نے ان تمام ویڈیوز کو دیکھا، وہ نعرے لگا رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں. ان کے دلوں میں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. اور پوری رات اسی طرح ایرانیوں نے گزار دی ہے. صبح ہو چکی ہے اور امریکہ کو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم حملہ کرنا چاہتے ہو تو ہم پر حملہ کرو. تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ تم صرف پاور پلانٹس پر حملہ کرو گے یا واٹر پلانٹس پر حملہ کرو گے یا پلوں پر حملہ کرو گے تو ان پلوں کے ساتھ ہم بھی شہید ہونے کو تیار ہے، پاور پلانٹس کے ساتھ ہم بھی مرنے کو تیار ہیں. اور ایرانی قوم کا یہ جو حوصلہ ہے، ان کی یہ جو ہمت ہے، امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے. امریکہ نے منصوبہ بنایا تھا، امریکہ کا پلان تھا کہ جب اس طرح کی دھمکی دی جائے گی تو ایرانی عوام اپنی سرکار پر دباؤ بنائے گی، ایرانی سرکار پریشر میں آ جائے گی، اسٹیٹ آف ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا، جنگ بندی کا فیصلہ ایران کی طرف سے ہو جائے گا. لیکن ایران کی سرکار دباؤ میں نہیں آتی ہے اور اس کے بعد ایرانی عوام اپنی سرکار پر پریشر بنانے کے بجائے وہ اپنے سرکار کے سپورٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے. حالانکہ دوسرے ملکوں کی لگاتار خبریں سامنے آتی رہی. الملک فہد برج جو سعودی عربیہ کو بحرین سے جوڑتا ہے، اس کو رات بھر بند کر دیا گیا. اسی طرح کویت نے ایڈوائزری جاری کر دی کہ تمام شہری اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلے. اور بھی کئی دوسرے دیشوں نے اسی طرح کی ایڈوائزری جاری کی. خود اسرائیل کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی کہ اسرائیلی عوام باہر نہ نکلے، کہیں پر اکٹھا گیدر نہ ہو، جمع نہ ہو، کیونکہ حملے کا خطرہ ہے. اور ایران نے اسرائیل پر پوری رات حملہ بھی کیا ہے، بیلسٹک میزائلوں کی برسات کی ہے. اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا تہوار تھا، اس کے باوجود اسرائیلی ایران کے حملے کے ڈر سے اپنا تہوار نہیں منا سکے. ان کو اندر چھپ کر رہنا پڑا اور بنکروں میں رہنے کے باوجود بھی اچھا خاصا ایران نے اسرائیلی عوام کا نقصان پہنچا دیا ہے. جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کو جواب دیا ہے اور یہ خبر امریکہ کے حوالے سے آئی ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے، ڈرون کا ذخیرہ موجود ہے اور اسی لیے ایران جنگ بندی کرنے کو تیار نہیں ہے. ایران نے پاکستان سے کہا، کیونکہ پاکستان ہی ثالثی کر رہا تھا ایران اور امریکہ کے بیچ میں، تو پاکستان کو ایران نے جواب دیا کہ اس جنگ میں ہمارا پلڑا بھاری ہے. ہم نے امریکہ جیسے سپر پاور کو اس کی اوقات دکھا دی ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے. اس لیے جب تک ہم امریکہ سے یہ وعدہ نہیں کرا لیتے ہیں، امریکہ کو یہ باور نہیں کرا دیتے ہیں کہ وہ آئندہ
ईरान की तरफ आंखें उठाकर न देखे, ईरान से लड़ने की कोशिश न करे, उस वक्त तक ईरान पीछे नहीं हटेगा। अगर इस वक्त ईरान पीछे हट जाता है तो दोबारा अमेरिका ईरान को टारगेट कर सकता है, निशाना बना सकता है। अमेरिका के ज़हन दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ईरान कमज़ोर है और डर के मारे पीछे हट गया है। ये हमारे लिए जीने और मरने का मसला है, हमारे वजूद का मसला है, हमारे अज़्म और हौसला को पूरी दुनिया को दिखाने का मसला है। और इसलिए इस मौका पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अभी जंग जारी रखेंगे जब तक अमेरिका हमारी 10 शर्तों को मान नहीं लेता है, जो 10 शर्तें हमने अमेरिका को दे रखी है। और उन 10 शर्तों के बारे में पिछली कई वीडियो में मैंने आपसे तज़किरा कर रखा है। इसलिए ईरान आज भी नहीं झुका। ईरान ने पाकिस्तान को यह भी बताया कि हमारे पास अभी 15,000 से ज़्यादा मिसाइल मौजूद है, 45,000 से ज़्यादा ड्रोन हमारे पास मौजूद है, और हमने अपनी जंगी हिकमत अमली को तब्दील किया है। शुरू में हमने इजराइल पर और अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमला ज़्यादा तेज़ किया था, ताबड़तोड़ क्या था, लेकिन अब ये जंग लंबी चल रही है, इसलिए हमें इस जंग को लंबे अरसे तक लेकर जाना है। और हमने हमला कम किया है, लेकिन सटीक हमला अब हम कर रहे हैं। हम जिसको निशाना बनाते हैं वहाँ पर जाकर हिट होता है, मिसाइल गिरता है, तबाही फैलती है। शुरू के हमले में हमने मिसाइल ज़्यादा दागा था, ड्रोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया था, लेकिन दुश्मन का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ था। और अब हम हमले कम कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन को नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे हैं। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, इसमें हमें कामयाबी मिल रही है। पिछले दिनों अमरीकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि अगर ईरान का जो अंडरग्राउंड मिसाइल है, ईरान की जो मिसाइल सिटी है, उस पर अगर हमला होता है तो चंद घंटों में ही दोबारा ईरान अपने मिसाइलों को फाल कर लेता है। वो अपने मिसाइल लॉन्चर को पहाड़ के नीचे से या गुफे से बाहर निकालता है, मिसाइल लॉन्च करता है, और दोबारा मिसाइल लॉन्चर या वो जो ट्रक होता है अंदर चला जाता है। अमेरिका को पता ही नहीं चल पाता। अमेरिका लगातार दावा करता रहा कि उसने ईरान की पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया, फाइटर प्लेन को तबाह कर दिया, इंटरसेप्टर को ख़त्म कर दिया, उसकी नेवी को तबाह कर दिया। और इसके बावजूद ईरान की नेवी लगातार अबनाए हुर्मुज़ में तमाम जहाज़ों को रोके हुई है। अमरीकी जहाज़ों की हिम्मत नहीं हो रही है अबनाए हुर्मुज़ में पहुंचने की। इस खत्ते में जो हमला होने वाला है उसको लेकर कतर से इंग्लैंड ने अपनी फ़ौज को वापस बुला लिया है। दुनिया का कोई देश अमेरिका के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, और ये ईरान ने अपने दुश्मन के दिलों में डर बैठाया है, खौफ बैठाया है। और ईरान ने जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो ये कि ईरान कभी भी अमेरिका की धमकियों के सामने झुका नहीं है, डरा नहीं है। उधर इसराइल को लग रहा था कि अमेरिका ने धमकी दे रखी है ईरान को, तो ईरान झुक जाएगा। अमेरिकी टीवी चैनलों की वीडियो सामने आई जहां काउंटडाउन शुरू था कि अब 8 बजने में इतना टाइम बाकी है, और ईरानी जश्न मना रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। 8 बजे से पहले ही तमाम शहरों में वो इकट्ठे हो गए। और अब इजराइल में भी मातम बिछ गया है कि अब तक तो अमेरिका ही हमें सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ईरान ने तो अमेरिका को भी उसकी औकात बता दी है। अगर अमेरिका इस जंग से पीछे हट गया तो फिर इसराइल का क्या होगा। इसराइल ने ईरान को धमकी दी थी कि रेलवे लाइन पर तमाम ट्रेनों पर हमला होगा, और ईरानी कौम ट्रेनों में सफ़र करती रही, ट्रेन की रफ्तार जारी रही। ये ईरान ने पूरी रात हौसला दिखाया है, हिम्मत दिखाई है, और ईरान ने जवाबी हमला किया है इजराइल पर, मिडिल ईस्ट के देशों पर, और चुन चुन कर अमरीकी आर्मी को ईरान ने मारने का काम किया है। इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद कुछ डिटेल से तफसील है, जो तफसील धीरे धीरे आ रही है कि गुज़िश्ता रात में और क्या कुछ हुआ है। तो अगली वीडियो में सारी तफसील आपको बताई जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। मिला टाइम्स को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।